کرام، میرے عزیز ساتھیوں اور بزرگوں اور نوجوان بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میری طرف سے تمام حضرات کو عید الفطر مبارک ہو۔ جتنے بھی حضرات باہر ہیں، میری گزارش ہے ان سے کہ تمام حضرات تھوڑی دیر کے لیے اندر آ جائیں۔ بڑا خوشی کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آج کو ہمیں یہ موقع عطا کیا، اور اس رب کریم کا ہمیں اتنا شکر ادا کرنا چاہیے، اتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بیٹھ جائیں تمام الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، ہمارے لیے اور آپ کے لیے، خاص کر مسلمانوں کے لیے آج یہ خوشی کا دن ہے۔ ادھر آ جائیں، ادھر آگے بڑے سارے نکل کے آگے آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایسے کچھ موقع عطا کیے ہوتے ہیں کہ جن موقعوں پر ہمیں خوشیاں بانٹنی ہوتی ہے۔ اب پورا یہ رمضان، ماہ رمضان، محبتیں، لوگوں نے روزے رکھے ہیں، لوگوں نے نمازیں ادا کی، لوگوں نے ایک دوسرے سے جو غیر رمضان میں کام کرتے تھے ان سے پرہیز کی اور پرہیزگاری کر کے رمضان کی قدر کی۔ مسلمانوں میں آپ کو بتاؤں، رب ذوالجلال کی قسم، جس نے ماہ رمضان کی قدر کی، اب پتہ ہے یہ ماہ رمضان چلا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلا گیا ہے۔ یہ کب گیا؟ جو گئی رات ہے، اس رات میں جو چاند نظر آیا ہے، اس چاند کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ماہ رمضان چلا گیا ہے۔ آپ ماہ رمضان مبارک میں اچھے کام کیے تھے، اور جتنے بھی نیک کام کیے تھے، جتنے بھی پرہیزگاری اختیار کی تھی، جس نے قرآن مجید کی تلاوت کی تھی، جس نے نمازیں ادا کی، اب نماز تراویح کی پابندی کی، اب نماز تہجد کی پابندی کی، جتنے بھی نمازوں کی پابندی کی، یہ ماہ رمضان اب جا کے اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا، اے رب تبارک و تعالیٰ، یہ تیرے بندوں نے مجھے رکھا بھی تھا اور تیری قدر بھی کی تھی، اور قرآن کی تلاوت بھی کرتے رہے تھے، اور ماہ رمضان کے احترام بھی کرتے رہے۔ اے خدا، اے رب قدیر، اے رب ذوالجلال، تو فلانے شخص کی جا کے بخشش فرما دے، فلانے شخص کی بخشش فرما دے۔ یہ ماہ رمضان جا کے التجا کرے گا۔ اب جس نے نہیں قدر کی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جس نے ماہ رمضان میں بے حرمتی کی، جس نے ماہ رمضان میں قرآن کی توہین کی، جس نے رمضان میں بھی، ماہ رمضان مبارک میں بھی اس کو توفیق نہ ملی قرآن مجید کھولنے کی، اس کو توفیق نہ ملی قرآن مجید کو زیارت کرنے کی، اس کو توفیق نہ ملی مسجد میں جانے کی، اور جس کو ماہ رمضان میں بھی توفیق نہ ملی قرآن کی تعظیم کرنے کے لیے، قرآن کھول کر اس کو تلاوت کرنے کے لیے، بتاؤ اس کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ کا شکر کرو، ہمیں اور آپ لوگوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں سے سرفراز کیا ہے، جن نعمتوں کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ جو ماہ رمضان کی قدر کرے گا، جس نے ماہ رمضان کو پیار سے، محبت سے اپنے دل میں بسا کے رکھا، اور کل قیامت کے دن یہ ماہ رمضان کھڑا ہو جائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ جب باروز قیامت لگی ہوگی تو رب تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب لے رہا ہوگا، اور یہ مسلمانوں کے لیے جو ہے یہ ماہ رمضان مبارک ایک جگہ کھڑا ہو جائے گا، ایک کی بھی بخشش کرائے گا، دوسرے کی بھی بخشش کرائے گا، تیسرے کی بھی بخشش فرمائے گا۔ کیوں کہ ماہ رمضان ایک بڑا برکت مہینہ ہے۔ 11 مہینے کے بعد ایک پاک مہینہ آتا ہے، اور اس پاک مہینے میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے بندے ہوتے ہیں، جو مجھے
پھر اپنے پرہیزگاری اختیار کر کے مجھے پاتے ہیں، مجھ سے پیار اور محبت کرتے ہیں، مجھے دن اور رات تہجد میں پڑھتے ہیں، نماز تراویح 20 رکعت ادا کرتے ہیں۔ دیکھو کہ 20 رکعت ہم کس طرح پریکٹس کرتے ہیں۔ جب 20 رکعت ہم پریکٹس کرتے ہیں، مثلاً اب 20 رکعت ہم نے پریکٹس کی پورے ماہ رمضان میں، اب ہمیں کوئی دقت نہیں ہوگی، اب ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اب ہم ماہ رمضان کے غیر رمضان میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے تہجد کبھی بھی نہیں پڑھی۔ اب ماہ رمضان میں رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مجھے سب بھائیوں کو توفیق دی کہ ہم سحری کے وقت سے اٹھتے تھے، اٹھ کر نماز تہجد بھی ادا کرتے تھے، اور نماز تہجد بھی ادا کر کے پھر سحری کا انتظام کر کے پھر روزہ رکھ کے نماز ظہر اثر مغرب عشاء سب ادا کی، اور عشاء کے ساتھ ہم سب نے نماز تراویح ادا کی۔ اور جب ہم سب نماز تراویح ادا کرتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جو ہوتے ہیں، اب یہ ماہ رمضان میں ایک ایسی رات جو ہم نے آپ میں گزاری ہے لیلۃ القدر، رب تبارک و تعالیٰ سارے فرشتوں کو حکم دیتا ہے۔ ایک نقطے کی بات، بہت سارے حضرات باتیں کر رہا کرتے ہیں تو بات کرنے کا مزہ نہیں ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر کو ایک رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو ایک گروہ بھیجتا ہے، یہ نقطے کی بات ہے۔ پورے گروہ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، اور رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جتنے بھی میرے فرشتے ہیں جاؤ، جو بھی لیلۃ القدر کی رات جاگ رہا ہے سب کے جا کے پاؤں کا بوسہ لے لو، سب کے پاؤں کا جا کے بوسہ لے لو۔ تو حضرت جبرائیل اپنے فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں، تو کتنے پرہیزگار اور متقی اور جو پرہیزگار اللہ کے قریب، اللہ کو چاہنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، تو ان لوگوں کے ساتھ آ کے اگر فرشتے بیٹھے ہیں کتنا اچھا مقام ہوگا۔ اور کل قیامت میں یہی ماہ رمضان وہی فرشتے جا کے کل قیامت میں گواہی دیں گے، یا رب قدیر یہ گنہگار تو ضرور تھا لیکن ماہ رمضان کی قدر کی، یہ گنہگار تو ضرور تھا ماہ رمضان میں غریبوں اور مساکینوں کا خیال رکھا، یہ گنہگار تو ضرور تھا لیکن اس نے ماہ رمضان کو اپنے مائنڈ میں رکھ کے، اپنے دل میں اس کی محبت کو جگا کر اور قرآن کا جز اپنے دل میں بسا کر ماہ رمضان کے پورے مہینے کی قدر کی، غریبین کی جو ہے مدد کی، تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جا میں نے اس کی بھی بخشش فرما دی۔ یہ بڑا خوشی کا مہینہ ہے، اور مہینے کے بعد یہ کتنی پیارا دن ہے آج ہمارے لیے اور آپ کے لیے۔ اس لیے میرے بھائیوں چاہیے ہمیں لوگوں کو کہ اپنی ماں اور اپنی بہنوں اور اپنے بھائیوں جو پردیس میں ہیں اور جن کی بہنیں بہت دور ہیں، ان بہنوں کو بلا لیا کرو گھر میں، یہ بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے، بہت بڑا، کیونکہ بہن کو ہمیشہ جو ماں باپ اور بھائی بہن جو گھر میں ہوتے ہیں ان کی بڑی تانگ ہوتی ہے، ان کی بڑی محبت ہوتی ہے۔ اس لیے جب عید کا دن آتا ہے اپنی بہنوں کو عید پہ گھر بلا لیا کرو، اور اپنے بھائیوں کو گھر پہ بلا لیا کرو، اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ جہاں پہ پردیس ہیں ان کو گھر میں بلا لیا کرو۔ بڑا تحفہ کا دن ہے، بڑا مبارک دن ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے۔ ہم لوگ کتنے ناشکری ہیں، کتنے ناشکر ہیں۔ ہم نے ماہ رمضان کے روزے رکھے تو رب تبارک و تعالیٰ کتنا ہم پہ مہربان ہوا ہوگا۔ اس لیے میرے ملت کے نوجوانوں اپنے دل میں عشق و محبت جگاؤ، رب تبارک و تعالیٰ کی محبت جگاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت جگاؤ کہ وہ رسول جن سے صحابہ اکرام ٹوٹ کر محبت کیا کرتے تھے، اور اتنے محبت کیا کرتے تھے، اتنے محبت کیا کرتے تھے کہ صحابہ فرماتے تھے کہ اگر ہماری جان قربان ہو جائے، ہمارا ایمان قربان ہو جائے، ہمارا مال اور دولت جس مال کے لیے آج ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں، وہ صحابہ نے فرمایا تھا کہ ہمارا سارا مال اگر رسول اللہ کی جان پر، رسول اللہ کے دین پر، رسول اللہ کی ذات پر قربان ہو جائے تو ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے یہ جو ہمارا دنیا کا معاشرہ ہے، یہ جو ہماری دنیا کی محبت ہے، اس کو تھوڑا سا دل سے نکال دو۔ یہ محبت کبھی ہماری دنیا میں کام نہیں آئے گی۔ کیوں کہ آپ جب کتاب اٹھاؤ گے، ہسٹری کو پڑھو گے، اسلام کو پڑھو گے، اسلام کی کتابوں کو فالو کرو گے، تو مین مقصد جو ہمارے ذہن میں آئے گا، ہمارے مائنڈ میں آئے گا، تو جو ہمیں نقطے کی بات ملے گی وہ پتہ کیا ملے گی کہ ہم عالم ارواح سے ایک سفر کر رہے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ عالم ارواح سے ہمارا سفر ہے۔ عالم ارواح میں ہم رکھے کچھ عرصہ، ہمارا وہاں پہ ٹھکانہ نہ ہوا، رب تبارک و تعالیٰ نے
نے ماں کی شکم میں بھیج دیا. اب رب کو چاہیے تھا کہ ماں کی شکم میں رہ جاتے, وہاں پہ نہ گناہ ہوتا تھا, نہ کوئی زیاکاری ہوتی تھی, نہ بدکاری ہوتی تھی, کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, ماں کے شکم میں ہم دیے رہتے. لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے ماں کے شکم سے ہمیں عالم دنیا میں بھیجا. ماں کی شکم سے کہاں بھیجا؟ عالم دنیا میں. عالم دنیا میں جب ہمیں بھیجا, اب عالم دنیا میں ہم نے آ کر مکان کو جما لیا. لیکن میں آپ کو بتاؤں, عالم ارواح میں ہم نہ رہے, ماں کی شکم میں نہ رہے, اب عالم دنیا میں بھی ہم نے نہیں رہنا ہے. عالم دنیا میں ہم نے نہیں رہنا ہے, ہم نے اس سفر سے بھی ہم نے چلا جانا ہے. پھر جو ہمارا سفر ہے وہ اگلا ہے. اس لیے جب جنازہ ہوتا ہے انسان کا تو اس کو نہلایا کیوں جاتا ہے, سفید کپڑا کیوں پہنایا جاتا ہے, یہ سوچنے کی بات ہے. اس کے اوپر سوال بنتا ہے, یہ سوال آپ بنا سکتے ہو کہ سفید کپڑا کیوں پہنتے ہیں, عطر کیوں لگاتے ہیں, اور اس کو غسل کیوں دیتے ہیں, اور قبلے کی طرف اس کا منہ کیوں کرتے ہیں. یہ ساری باتوں کا سوال بنتا ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انسان مر کے پیٹی نہیں ملتا, بلکہ اس کو ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے. اس لیے جب ہم دنیا سے جائیں گے تو ہماری ایک نئی زندگی شروع ہوگی. تو میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک. رب تبارک و تعالیٰ, میری دعا ہے آپ حضرات کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سمیت, آپ تمام حضرات کے سمیت, جتنے بھی ہم میں سے اگر کوئی نیک بندہ ہے اس کے صدقہ اتفاق سے رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کی بخشش و مغفرت عطا فرمائے. اور جتنے بھی دنیا سے چلے گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ سارے میرے بھائی بہن چلے گئے تمام کی مغفرت عطا فرمائے. نہ منہ چھپا کر جیے, نہ سر اٹھا کر جیے, ستم گر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. اور ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں خیال کیا, ہم ان کے ساتھ ہیں جو شمع جلا کر جیے. وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.